الدین اویسی۔ بہت شکریہ سر۔ اسپیکر سر، میں یہ وقف ترمیمی بل کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں۔ کسی ایک شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ سر، یہ وقف ترمیمی بل بھارت کے غیور مسلمانوں کے ایمان پر، عبادت پر ایک حملہ ہے۔ نریندر مودی کی حکومت نے اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت کے خلاف ایک اعلان جنگ کر دیا، اور یہ جنگ نہ صرف میرے جسم پر ہے، بلکہ میری آزادی پر، میری سماجی اور معاشی مارجنلائزیشن پر ہے، میری شہریت پر ہے، میرے مدرسے، مسجدوں، خانقاہوں اور درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ حکومت سچائی کو نہیں بیان کر رہی ہے کہ یہ ترمیمی بل سے مسلمانوں کا تحفظ، ترقی اور غربت کا خاتمہ ہوگا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ سر، اگر آپ آئین کے آرٹیکل 14 کو دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے ایکول پروٹیکشن۔ اب آپ دیکھ لیجئے سر کہ ہندو، سکھ اور جین کو اور بودھ کو ان کے انڈومنٹ میں تحفظ ملے گا، کیونکہ ان کا انڈومنٹ بائی یوزر برقرار ہے اور ان کا ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں ہوگا کہ غیر ہندو یا غیر ان کے مذہب کا آدمی دان بھی دے سکتا ہے ان کے لیے، اور انڈومنٹ بورڈ کا تحفظ بھی ملے گا کیونکہ اس کے اوپر اوور رائڈنگ کلاز اپلائی نہیں ہوگا، لمیٹیشن کا قانون اس پر اپلائی نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اپوزٹ آپ دیکھ لیجئے، مسلم وقف کو وقف بائی یوزر نکال دیا گیا۔ ایک مسلم وقف کی جائیداد پر قبضہ ہوگا، لمیٹیشن لگے گا تو جو انکروچر ہے، جو قابض ہے، وہ راتوں رات مالک بن جائے گا، اور ایک غیر مسلم وقف بورڈ کو ایڈمنسٹر کرے گا۔ یہ آرٹیکل 14 کے ایکول پروٹیکشن کا وائلیشن۔ اب آرٹیکل 14 میں سر ایکوالٹی بیفور لا بھی ہے، اور اس کا کیسا وائلیشن ہو رہا ہے کہ کوئی آربیٹری سٹیپ نہیں لے سکتا، اور کوئی بھی افیشل کسی بھی طریقے سے غلط آربیٹری فیصلہ نہیں لگا۔ یہاں پر آپ ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو رکھ کر وہ فیصلہ لے گا کہ یہ جائیداد وقف کی ہے، گورنمنٹ کی ہے۔ کیا یہ پرنسپلز آف نیچرل ہسٹری خلاف نہیں ہے جس کا تقرر ایگزیکٹو کرتی ہے؟ یہ ہمارے تھیوری آف سپریشن آف پاورز بھارت کے آئین کا بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے، کیا اس کا وائلیشن نہیں ہے؟ سر، آرٹیکل 25 کا وائلیشن کیسے ہے کہ آپ مسلمانوں سے وقف بائی یوزر چھین رہے ہیں اور پھر آپ کرب کر رہے ہیں وقف الاولاد کو، مگر وہیں پر دوسرے دھرم کے ماننے والوں کو ان کے مذہب پر چلنے کی پوری اجازت ہے۔ لفظ جو آرٹیکل 25 میں استعمال ہوا سر، وہ ایکولی انٹائٹلڈ، یہاں پر مسلمانوں کے ایکولی انٹائٹلڈ نہیں ہو رہا۔ ابھی ہم گृہ منتری کا، وزیر داخلہ کا، یہاں پر ان کا ہم نے تقریر سنی، یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں، وزیر داخلہ، شاید وہ کٹ ملا کی زبان نہ کہہ دیں وزیر داخلہ کہنے پر، وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں کہا کہ بورڈ اور کونسل جو ہوگا وہ وقف اسلام سے الگ ہے۔ سر، اگر یہ بات سچ ہے آپ کی تو پھر آپ کو یہ قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ایک نان اسٹیچوٹری باڈی بنا دیجئے۔ یہ جو قانون بن رہا ہے نا سر، یہ آرٹیکل 26 اس کا سورس ہے، اور آرٹیکل 26 جب اس کا سورس ہے تو آرٹیکل 26 کا ABCD کیا کہتا ہے کہ ریلیجیس ڈینومینیشن کو اپنے مذہب کے افیئرز خود چلانا، موویبل اموویبل پراپرٹی کو لینا اور ایڈمنسٹر کرنا۔ جب ہندو دھرم کو، بودھ دھرم کو، سکھوں کو یہ رائٹ دیا گیا ہے تو آپ کیسے مسلمانوں سے چھین رہے ہیں؟ تو یہ آرٹیکل 26 کا گریو وائلیشن ہے۔ تو سر، اب وقف بائی یوزر کا معاملہ دیکھیں، منسٹر صاحب نے کہا کہ انکروچمنٹ ہو رہا ہے، 17,000 انکروچمنٹ ہوئے ہیں، تو یہی نریندر مودی کی حکومت نے 2014 میں اس وقت کے منتری نے ایک وقف پراپرٹیز ایوکشن آف ان آتھورائزڈ آکوپینٹس بل کو انٹروڈیوس کیا۔ آپ نے وڈرا کر لیا 2024 میں اس کو۔ کیوں وڈرا کیا سر آپ نے؟ جب آپ مان رہے تھے کہ انکروچمنٹ ہو رہا ہے تو آپ نے بل کو وڈرا کر لیا۔ اچھا سر، اب وقف بائی یوزر کو آپ نے نکال دیا، مانے کنڈیشن کیا لگائے کہ اگر اس میں ڈسپیوٹ ہوگا اور گورنمنٹ پراپرٹی ہوگی۔ سر، ڈسپیوٹ تو ہے، مثال کے طور پر محب اللہ صاحب جس مسجد کے امام ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے مسجد ہے سر، 123 پراپرٹیز میں مسجد ہے، ڈسپیوٹ چل رہا ہے،
کل کلیکٹر یا ڈسٹرکٹ آفیسر بولے گا کہ بھائی صاحب یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے, سٹیکر لگا دیا جائے گا, مسجد بند گورنمنٹ پراپرٹی ہو گئی, ہوگی نا سر. اب یہ بتائیے, آپ جب سے یہاں پر پورے بی جے پی رولنگ پارٹی ہم کو گیان دے رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. میں دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ مسجد دلی گورنمنٹ بولتی ہماری ہے, وقف دلی وقف بولتا ہماری ہے. تو سر وقف با یوزر, اگر میں اپنی گورنمنٹ کے خلاف وقف بورڈ وقف با یوزر استعمال نہیں کرے گا تو کیا ہے سر؟ اچھا یہ امینڈمنٹ جب ہو جائے گا تو مجھے کہنے دیجیے سر, صرف پراچین مندروں کی حفاظت ہوگی, مسجدوں کی نہیں ہوگی. اب سر آپ آ جائیے, اگر ڈسپیوٹ میرا اینشنٹ مانیومنٹ سے وقف کا, ایک مثال دے رہا ہوں, دلی میں 172 وقف پراپرٹیز ASI کنٹرول میں ہے, میں تو ہار ہی گیا وہ, کیونکہ میرے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹ چڑھاؤ. اگر میرا گورنمنٹ سے ڈسپیوٹ چل رہا ہے میں تو کلیم ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ جج بنیں گے, آپ ہی فیصلہ کریں گے, اور جب تک آپ فیصلہ نہیں کرتے وہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہوگی. وہ پروویژن ڈال دیا آپ نے. اچھا اگر میرا ڈسپیوٹ انکروچر سے ہوگا سر, تو انکروچر میں تو آپ نے تو 107 کو ڈیلیٹ کر دیا, آپ راتوں رات قابض کو انکروچر کو مالک بنا رہے ہیں. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے حکومت سے, ایک ممبئی میں ایک بہت بڑے دولت مند ہیں, کھوجا برادری کا یتیم خانہ تھا, انہوں نے 2004 یا 2005 میں 22 کروڑ میں خرید لیا. وہ کیس سپریم کورٹ میں, کہ آپ ان کو مالک بنانا چاہتی ہیں لمیٹیشن ایکٹ اپلائی کر کے, ہم کو بتائیے, ہم جاننا چاہ رہے ہیں. اور سچر کمیٹی نے سر 2007 میں کہا کہ دلی کے 123 پراپرٹیز کی مارکیٹ ویلیو 6000 کروڑ کی. آج ہم 2025 میں آ گئے, کیوں آپ ان پراپرٹیز کے خلاف پڑے ہوئے؟ 1976 میں اس وقت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی لیٹر لکھا, اس کو آپ دے دیجئے, مگر آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو سر اور ایک جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفیشینٹ ڈیولپمنٹ. سر دس بل ٹیکس اینی مینجمنٹ فرام دا ہینڈز آف مسلمس, disempowers the Waqf in comparison to any other stakeholder, takes away the efficiency of administration and hampers development. Waqf disempowerment in the name of efficiency, inefficiency is being created. The progress of development from pre-independence till today is sought to be destroyed. سر ابھی ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے فضل پوکیا کیس کا ذکر کیا. سر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہوم منسٹر ذرا اچھے لوگوں کو رکھ کر انفارمیشن لے. فضل پوکیا کا آبیٹر کیا ہے؟ اٹ از آبیٹر, وہ ریشو ڈیسنڈنٹائی نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے. اچھا سر شیڈول ٹرائب کے بارے میں کہا, کیا شیڈول ٹرائب میں مسلمان نہیں ہوتے؟ شیڈول کاسٹ میں نہیں ہوتا مسلمان, شیڈول ٹرائب میں مسلمان ہوتا. تو کیا آرٹیکل 25 میرا چلا گیا, آرٹیکل 26 چلا گیا, آرٹیکل 14 چلا گیا, 15 چلا گیا, 29 چلا گیا؟ لکشدیپ کا ایک مسلمان ایم پی ہے, کیا اس کو رائٹ نہیں ہے کیونکہ ٹرائبل ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس ایوان کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں آپ شیڈول ٹرائب کے نام پر؟ سر ایک چیز جو آپ کو بتا رہا ہوں سر, اب آپ جب آرٹیکل 26 سے میرا سورس ہے تو آپ سینٹرل وقف کونسل میں 22 میں سے 11 آپ نان مسلم کو بنا سکتے ہیں. ریلیجن نیوٹرل آپ نے کہہ دیا, اور آپ بنائیں گے. کیوں بنائیں گے آپ؟ اسٹیٹ وقف بورڈ میں 7 نان مسلم ہوں گے اور 4 مسلمان. کیوں ہوں گے؟ کیونکہ آپ لا میں 95 میں ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے سکتے 5 سال کے لیے. آپ وقف با یوزر کو آپ کلیکٹر ڈسٹرکٹ آفیسر بولے گا یہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے, تو وہ وقف بورڈ خاموش بیٹھ جائے گا, کچھ ایکشن ہی نہیں لگا, کیونکہ وہ آپ کے پیادے ہیں. اچھا جب آپ نامینیٹ کریں گے سر میں مودی گورنمنٹ کے خلاف نو کانفیڈنس لا سکتا ہوں, مگر وقف بورڈ کا چیئرمین جو نامینیٹ ہوگا اس کے خلاف نو کانفیڈنس نہیں لا سکتے, ہم بالکل نہیں لا سکتے. کیا مذاق ہے بتائیے آپ؟ یہ ڈیموکریسی ہے. نامینیٹ بھی اسٹیٹ گورنمنٹ کرے گی, وہ اگر ڈکٹیٹر بن جائے گا جیسا آج بھارت میں ہو رہا ہے تو وہ بھی نہیں ہٹے گا. کم سے کم یہاں پر تو الیکشن ہے, وہاں پر تو آپ 5 سال جھیلتے رہو اس کو. اچھا سر اب یہ جو کلوز 11 اور کلوز 9 آپ 16AA سے دیکھیے, where the qualification of the members of the board has been limited only to 3 categories contained in 14(1)(c). Intention is very clear that the majority is to be packed with non-Muslims. So who will defend my interests, sir? If I cannot depend on the state waqf board, central waqf council, which are going to comprise non-Muslims, this in itself is a clear violation of Article 26, 14 and 15, sir. اچھا سر CO پہلے 95 میں تھا کہ ورڈ مسلم, آپ نے غائب کر دیا اس کو. ارے آخر کیوں اتنی نفرت ہے آپ کے لفظ مسلمان سے؟ اچھا پھر کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ
یہ بھی آرٹیکل 26 کا وائلیشن ہے. سب جتنے ہندو دھرم کے پراپرٹیز ہیں، سکھ دھرم کے ہیں، بودھ کے ہیں اور آپ کے جین کے، وہاں پر انہی کے مذہب کا آفیسر ہوگا. اور کہاں پر نہیں ہوگا؟ وقف بورڈ میں. وقف بورڈ از اے پیور ریلیجیس انسٹیٹیوشن. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آپ یہ کر دے رہے ہیں سر. اچھا سر آپ دیکھیے، اب آپ آ جائیے یہ ٹرائبونل پر. مجھے سمجھ میں نہیں آیا سر کہ ہمارے ہوم منسٹر وزیر داخلہ نے کیا کہہ دیا کہ 2013 کا جو قانون ہے وہ نہیں بنتا تو ہم نہیں لے کے آتے. میں بڑے ادب کے ساتھ ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس وقت راجناتھ سنگھ صاحب، اڈوانی صاحب، ہماری لیٹ سشما سوراج، یہ بڑے بڑے نیتا یہاں بیٹھے تھے؟ آپ نے یونانیمس اس قانون کو پاس کروا دیا. کیرتی آزاد تھے اس وقت، اب یہاں بیٹھے ہیں وہ ٹی ایم سی میں. تو کیا آپ غلط تھے یا وہ غلط تھے؟ ہم کو بتا دیجیے. آپ بتا دیجیے، کیونکہ اگر اڈوانی آپ کے لیے بہت بڑا نیتا ہے، میرے لیے نہیں ہو سکتے. آپ کے لیے آپ نے پدم شری دیا ان کو. محترمہ سشما سوراج کی زبردست تقاریر کا میں قائل ہوں. وہ بیٹھ کر اس 2013 کو یونانیمس پاس کر دیے. مجھے کنفیوژن ہے کہ کیا امت شاہ، نریندر مودی بڑے ہیں یا اڈوانی بڑے ہیں؟ آپ کے لیے آپ طے کر لیجیے. اچھا سر، آپ کے ٹرائبونل سر، ریلوے کلیمنٹس ٹرائبونل، این جی ٹی ٹرائبونل، انکم ٹیکس، ویسے 14-15 ٹرائبونل ہے. ہندو اینڈ کا ٹرائبونل، سب کا اپیل نہیں ہوتی، ریویو ہوتا ہے. گृह منتری سرکار کہہ رہی ہے کہ نہیں روک دیے، روک لگا. کیسے روک لگاتے ہیں؟ ریویو اور اپیل میں تو فرق ہوتا ہے نا سر. آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ پورے کورٹس میں بیک لاگ ہے اور آپ اپیل کر رہے ہیں. اچھا سر، ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج 95 میں سٹنگ ڈسٹرکٹ جج تھا، جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تھا سی جی آئی صاحب، اس کو نکال دیے. اچھا سر، اب آپ ابھی ہمارے منتری صاحب نے کہا ٹرسٹ، سر شری سائی بابا ٹرسٹ 2004، وہ یہ کہتا ہے جو آفیسر اس میں کام کرتا اس کو سائی بابا کا ڈیووٹی ہونے چاہیے اور اس کو ڈکلیریشن لکھ کے دینا پڑے گا. یہاں پر ہو رہا تو یہاں پر کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا سر، آپ پھر دیکھ لیجئے، یہ آپ کا ہو گیا سر. ہاں، اب امت شاہ صاحب نے سیکشن 2A کے بارے میں کہا اور انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ داؤدی بورا کے لیے یہ بنایا گیا ہے. مگر میں آپ کے ذریعے سے گورنمنٹ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے تو اس پرووائزو میں داؤدی بورا کا نام ہی نہیں لکھا. آپ نے ان کو بھی تھینک یو کر دیا، ان کا نام کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ اور سر، اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ آپ مسلم سماج میں جو بیکار قسم کے لوگ ہیں ان کو ایک راستہ بنا رہے ہیں، ایگزٹ دکھا رہے ہیں کہ تمہیں وقت سے بچنا ہے تو تمہیں ٹرسٹ بنا لو. یہ کیا کر رہے ہیں سر آپ؟ کم سے کم ان داؤدی بورا کو آپ دے دیتے. اچھا سر، کلاس 3B سیکشن 36 کلاس 18 دیکھ لیجئے. Oral وقف، oral appointment has sought to be discontinued even though it is recognized practice in Islam. Muslim personal law has recognized oral وقف and 1937 Shariat Application Act. سر آپ کلاس 3-9 پر آ جائیے. 5 سال کے لیے مسلمان. میں کرن رجیجو سے پوچھنا چاہتا ہوں، سر داڑھی رکھے تو مسلمان پریکٹسنگ ہے یا کلین شیو آپ کی طرح ہے؟ تو بتائیے ہم کو پریکٹسنگ کیا ہوگا؟ اچھا، کسی کو پکڑ کے ماب لنچ کر دیا اور بولے کہ جے ایس آر کا نعرہ لگایا، اور وہ جے ایس آر کا نعرہ لگایا تو کیا مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا. یا پھر دیش کے پردھان منتری نے کہا تھا کپڑے دیکھ کر پہچانو، تو کیا کپڑے دیکھ کر آپ کہہ دیں گے؟ اچھا، اگر کوئی کرسچن ہندو دھرم قبول کرتا ہے تو کیا وہ مندر کو دے سکتا پراپرٹی؟ پھر بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 300 کیوں ہے سر؟ رائٹ ٹو ایکوالٹی کیوں ہے؟ فریڈم آف ریلیجن کیوں ہے؟ 5 سال کہاں سے لائیں گے؟ اچھا سر، اور ایک چیز میں آپ کو بول کے ختم کر دوں گا سر. اس بل میں وقف الاولاد کا سر، اس میں آپ دیکھیے کلاس 4(3)(2) The creation of waqf al-awlad shall not result in denial of inherent rights to heirs, including women heirs or the waqif or any other right of person. سر یہ آرٹیکل 25 کا وائلیشن ہے، شریعت اپلیکیشن ایکٹ 37 کا وائلیشن، آرٹیکل 300A کا وائلیشن ہے. اچھا، ہندو دھرم میں سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی کو ایک ہندو، اب اس کے فرض کے 2 بچے ہیں، وہ ایک کو اپنی پوری دولت دے سکتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں. وہ کہے گا نہیں میں گھر کے بچوں کو نہیں دوں گا، محلے کے غریب کو دے دوں گا، وہ بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہاں پر آپ کو بچوں کی فکر نہیں ہے. جب میں اپنی پراپرٹی کو اللہ کو مالک بنا کر دے رہا ہوں، آپ کہہ رہے بچوں کی فکر نہیں ہے. اتنی محبت آپ
بلقیس بانو سے دکھا دیتے تو آپ کے لیے دعائیں دیتی آپ کے لیے. تو سر آپ دوسری بات آپ دیکھ لیجئے سر, آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں سر. نہیں خیر میں مکمل کر رہا ہوں. اسپیکر صاحب بہت ٹائم دے دیے. سر آپ دیکھیے اس میں امت شاہ صاحب بولے کہ اتنی پراپرٹیز کا قبضہ ہوا, چوری ہوئی, یہ ہوا. سر کلاس 2652A سیکشن, اگر کوئی پراپرٹی بیچتا ہے 2 سال کی سزا تھی, آپ نے کیا کر دیا, اس کو 6 مہینے کر دیا. نان بیلیبل تھا, آپ نے بیلیبل کر دیا. سیکشن 40 کی بات کرتے ہیں. سیکشن 40 میں سر ہم کو جو جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کا جو نوٹس دیے, اس میں منسٹری آف مائنورٹی افیئرز نے کہا کہ 30 سال میں 515 کیسز سیکشن 40 کے, اور صرف 8 لوگ کورٹ کو گئے. وقف یوزر کا قانون تلنگانہ آندھرا میں ہے, سیکشن 40 کا قانون تمل ناڈو 63 ہے, آندھرا پردیش میں 43 ہے. اور سر آپ ڈائریکشن دے رہے ہیں. اچھا کلاس 4218B دیکھیے سر, آپ رول بنا رہے ہیں کوآپریٹو فیڈریشن کے خلاف ہے, اتنا رول بنا رہے ہیں. اور آخر میں سر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اسپیکر صاحب, یہ بل کا مقصد صرف مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے, مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کا ان کا مقصد ہے. سر اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں گے تو مہاتما گاندھی اس وقت کے وائٹ افریقہ میں سفید فام افریقہ کے قانون کو مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ یہ میرا کانشنس اس کو مانتا نہیں, میں اس قانون کو قبول نہیں کرتا ہوں. تو مہاتما گاندھی نے کیا کیا, انہوں نے اس قانون کو پھاڑ دیا. تو میں گاندھی کی طرح اس قانون کو پھاڑتا ہوں. یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے سر. اس دیش میں جھگڑے پیدا کرنے کا کام بی جے پی کرنا چاہتی ہے مسجد اور مندر کے نام پر. اسی لیے میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں, اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے اپنے 10 امینڈمنٹ دی ہیں, آپ اس کو قبول کریے. سر مجھے بولنے کا موقع دیجیے, اور اس پر ڈویژن کا میں ڈیمانڈ بھی کروں گا. تھینک یو سر.